بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا۔ روزے فرض کرنے کی علت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ لفظ تقوی کا مصدر وقایہ ہے، اور جس کے معنی ہے نقصان یا تکلیف سے بچانا۔ سورہ طور میں ارشاد باری تعالی ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مصدر کی شکل میں، مصدر کی مختلف شکلوں میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ اسی مصدر سے لفظ تقوی ہے، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کا عمل، پرہیزگاری، پروردگار کی نافرمانی سے بچنا۔ حضرت طلق ابن حبیب رحمہ اللہ نے فرمایا التقوی العمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء رحمت اللہ، والتقوی ترک معاصی اللہ من اللہ، ترک معاصی اللہ علی نور من اللہ مخافت عذاب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق چھوڑی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے۔ اس ڈیفینیشن کے نتیجے میں عجمی تصوف کے تمام طریقوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تعلیمات نبویہ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا تعلیمات نبویہ کے مطابق، یہ تقوی ہے۔ وہ بزرگوں نے جو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے، اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے عمل کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ قرآن کریم میں لفظ تقوی 15 مرتبہ آیا ہے۔ اتقا فعل ماضی پاسٹ کے ٹینس کی صورت میں 7 مرتبہ، اتقوا جمع کا صیغہ فعل ماضی کا 19 مرتبہ، تتقوا فعل مضارع 11 مرتبہ، یتقون 18 مرتبہ، اور تتقون 19 مرتبہ آیا۔ جبکہ تقوی اختیار کرنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 55 مرتبہ دیا ہے، یعنی 55 مرتبہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ 3 مرتبہ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کی ناراضی سے بچو۔ 5 مرتبہ فرمایا اتقونی، لوگو میری ناراضی سے بچتے رہنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے واتقون یا اولی الالباب،
اے عقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ 4 مرتبہ فرمایا اتقو ہو، اللہ کی ناراضی سے بچو، اور عورتوں کو الگ حکم دیتے ہوئے فرمایا واتقین اللہ، اے عورتوں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلیٰ صفات سے مزین جنت کے وارث جنہیں قرار دیا ہے، ان کی امتیازی خوبی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے جنت جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو متقی بن کر زندگی گزاریں گے۔ انہی اہل تقوی کا ذکر متقون کی صورت میں 6 جگہ اور متقین کے لفظ کے ساتھ 43 جگہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بہت توجہ سے سننے والی ہے، اگر ایک لمحہ بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو بات بکھر جائے گی آپ کے ذہن سے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تقوی کا حکم دیا ہے بلکہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ 3 جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگوں اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کی نصرت اور مدد متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی متعین کردہ حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ 3 جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ 2 جگہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے۔ اور سورہ نبا میں فرمایا ان للمتقین مفازا، صاحب تقوی لوگوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر تقوی اختیار کرنے کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر زمین والے، بستیوں والے، گاؤں والے، شہروں والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ فرماتے ہیں ہم کھولتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے میری رحمت۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے۔ سورہ طلاق میں 3 جگہ تقوی کا ذکر الگ الگ فرمایا۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق میسر کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اعلان کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہارے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دیں گے، قوت تمیز پیدا کر دیں گے، جو رحمان کی راہ اور شیطان کی راہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کو نمایاں کر دے گی، اور تمہارے لیے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی سمت غلط ہے۔ یہ جو کسوٹی اور قوت تمیز ہے یہ تمہارے اندر ہم پیدا کریں گے ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سورہ زمر میں فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، متقیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے نجات دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تقوی اختیار کرنے کے چند فوائد قرآنی آیات کی روشنی میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں متقی کسے قرار دیا گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں متقی کون ہے؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو کسی صاحب ایمان مرد اور عورت میں پائی جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ صاحب یا یہ صاحبہ متقی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، اور یہ صاحبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے ہاں متقیہ ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے متقی کسے قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، وہ صاحب جو سچائی یعنی دین حق لے کر آئے، اور وہ کون لے کر آئے؟ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فداہ آباءنا و امہاتنا، وصدق به، اور جن صاحب نے ان کی تصدیق کی، جمہور مفسرین کی رائے میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اولئک ہم المتقون، یہی متقی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فرمایا اما واللہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم للہ، لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اللہ کی ناراضی سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ احزاب کے بالکل آغاز میں، شروع ہو رہی ہے سورہ احزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقوی ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے۔ اور صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
یہ ہے صدیق اکبر کا تذکرہ۔ بڑے متقی کو یعنی ابوبکر صدیق کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ ان دونوں ہستیوں کو قرآن و حدیث میں اتقا کہا گیا۔ اتقا سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، اتقا قرار دیا گیا ہے، جن کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رہنما ہوگا، مشعل راہ ہوگا۔ قرآن کریم کے آغاز ہی میں متقین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ صفات ہماری غالب اکثریت کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ کا بالکل آغاز ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم رہنما ہے متقین کے لیے۔ یہاں وہ فرد کے جس کو درست اور نادرست میں امتیاز کی صلاحیت حاصل ہے، المتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی ان کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ان حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور براہ راست عام انسانوں کے مشاہدے میں نہیں آتی۔ الفاظ بہت چنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، براہ راست عام انسانوں کے مشاہدے میں نہیں آتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، فرشتوں کا وجود، جنت اور دوزخ کا وجود، یہ حقائق ہیں۔ ان حقائق کو ہم عقل کلی کے حامل سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی کی وجہ سے مانتے ہیں، جو ان حقیقتوں کے بارے میں آپ نے فرمائی ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ تمام میٹافزیکل حقائق خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل ہیں، اور وہی کے معتبر ترین سورس آف نالج کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ ہم ان حقیقتوں کو صدق کے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے ان کے سچا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کا باقاعدہ نظام بناتے ہیں، باقاعدہ نظام کرتے ہیں۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہیں جو اس رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، ہم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ رزق کا حقیقی مالک خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان ضرورت مندوں کو دو، مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مال اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اور اس کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، اور ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر سورہ التکاثر کی تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا
وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم مِن مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اے انسان، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے، صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، پی لیا اور فنا کر دیا۔ او لبستا فابلیتا، یا جسے پہن کر تو نے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا۔ او تصدقت فامضیتا، تیسرا وہ ہے جسے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تیرا نہیں، دوسروں کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جو اجر کے لحاظ سے بہت عظیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حال میں صدقہ کرے جب تو تندرست ہو، صحیح تندرست ہو، شحیح مال کی تجھے حرص ہو، طلب ہو، چاہت ہو، تخشى الفقر تجھے محتاجی کا ڈر ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو کہیں تنگ دست نہ ہو جاؤں، وتأمل الغنى اور دولت مندی کی تیرے دل میں آرزو ہو، ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا حقیقت میں صحیح خرچ کرنا ہے۔ ولا تمہل، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو، ٹالتے رہو، چلو اب کریں گے اب کریں گے، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب سانس اور جان کھچ کر حلق میں آ جائے اور موت کا وقت آ جائے، قلتا، اس وقت تم یہ کہو، لفلان کذا ولفلان کذا، فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، فلاں کے لیے اتنی وصیت، فلاں کے لیے اتنی وصیت، وقد کان لفلان، پگلے اب تو یہ اوروں کے لیے ہو چکا ہے، اس لیے کہ تیرا سانس نکلنے کے بعد اب یہ وارثوں کا حصہ ہے، تیرا حصہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی صفت اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے متقی کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر اتری، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر نازل ہوئی، اس کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقیوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پر، اکاؤنٹیبلٹی کے دن پر، جواب دہی کے دن پر، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان دیکھ لے گا، اپنے سامنے دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، پروردگار کے حضور میں پیش ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں دعوی ایمان میں سچے متقیوں کا ذکر ایک اور انداز سے کیا ہے۔ فرمایا، یہ چھٹی صفت ہے، فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر، آخرت کے دن پر، تمام نازل ہونے، تمام اترنے والی اور اتری ہوئی کتابوں پر، اور تمام سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ہستیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمانیات ہے، ایمانیات، عقائد جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ ساتویں صفت، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال کی چاہت کے باوجود
وہ مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، ضرورت مند مسافروں پر، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور گردنیں چھڑانے والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ولی قرار دے رہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحبان ایمان ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں، اپنے عزیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ ان سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، توفیت امہ وہو غائب عنہا، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت والدہ کے انتقال کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صاحبان معرفت حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری والدہ فوت ہو گئیں، میں ان کے انتقال کے وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، کیا میں اگر ان کی جانب سے کوئی چیز صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تو قال نعم، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور پہنچے گا۔ تو قال، حضرت سعد بن عبادہ نے حضور سے عرض کیا، فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے محبوب کہ میں اپنا باغ مخراف ان کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اپنے عزیزوں پر، اپنے فوت شدہ مرحومین کے لیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تاکہ صلہ رحمی جاری رہے؟ آپ نے فرمایا 5 کام ہیں، الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے، وانفاذ عہدہما، ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور وہ رشتے جو ان کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں ان کو ان کے چلے جانے کے بعد قائم رکھا جائے۔ بھائی بہن کا رشتہ، خالہ ماموں کا رشتہ، چچا پھوپھی کا رشتہ، یہ سارے رشتے ان کو ان کے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رکھا جائے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور باپ کے دوستوں کا باپ کے چلے جانے کے بعد ویسے ہی ادب و احترام کیا جائے جیسے باپ کا کرتے تھے، اور ماں کی سہیلیوں کا ویسے ہی احترام کیا جائے جیسے ماں کا ان سے تعلق تھا اور ماں کا احترام کرتے تھے۔ یہ جو آت المال علی حبہ ہے، یہ کفالت عامہ ہے، یہ تکافل عامہ پر مبنی معاشرت ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی ذرا توجہ سے سنیے، میں آج رات تیزی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں یہ ساری بات آپ کے سامنے آ جائے۔ یا ابن آدم، اے انسان، انک ان تبذل الفضل خیر لک، تیرے پاس جتنا زائد مال ہے اس کو مخلوق پر خرچ کر دینا ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اور تو اس مال کو اگر روکے رکھے تو تیرے لیے یہ بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، مت گمان کریں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ یہاں فضل سے مراد مال ہے، مال حلال۔ مال حلال اللہ کا فضل ہے، مال حلال خیر ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت ساری خیریں جمع کر لیتا ہے۔
اللہ قرآن کریم میں فرما لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، مت گمان کریں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے کہ وہ بخیلی کر کے یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہوگی۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، ماں باپ اگر کمانے کے لائق نہیں رہے تو ان کی کفالت فرض ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی میں بھی اگر مال نہیں خرچ کر رہا بل ہوا شر لہم، یہ اس کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اس کی بخیلی سے روکا گیا مال اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں گزر بسر جتنا رکھنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ 8ویں صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز آداب اور شرائط کے تحت پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کو وعدے کا پاس نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کو وعدے کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کرو تو پھر وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بشرطے کہ جائز وعدہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بشرطے کہ وعدہ جائز ہو۔ اگر حرام وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما منافق، علامتی منافق، عملی منافق کی، عملی نفاق کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدہ کرتا ہے تو معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ یہ معاملات ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگ دستی میں اور مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ وحین البعث، اور حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، کھرے ہیں، اور جن کو متقی ہونے کی سند خود اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ گویا ایمانیات میں، کفالت عامہ پر مبنی معاشرت میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، اور جہاد کے فریضے کی ادائیگی میں کھرے اور سچے ہیں۔ وہ کسی کے پریشر میں آ کر اپنی اصطلاحات کا مفہوم نہیں بدلتے کہ جناب اب ہم نے جہاد کا مفہوم بدل لیا ہے، اب ہم مچھروں کے خلاف جہاد کریں گے، ملیریا کے خلاف جہاد، ملیریا کے خلاف جہاد۔ اپنی اصطلاحات پر قائم رہیے۔ مغرب کی پوری کوشش ہے کہ آپ سے یہ تمام اصطلاحات چھین لے اور آپ کو محروم کر دے ان تعلیمات سے جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہیں۔
ایک اور پہلو سے متقی لوگوں کی صفات کا جائزہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کی روشنی میں لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو دوڑتے چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش کی راہ ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہے. تو میں اور آپ سب اللہ تعالی سے جنت کے طلبگار ہیں یا نہیں؟ کم لوگوں کی آواز آئی ہے. اور یقیناً کہو ہاں ہاں. انشاءاللہ کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا ہے. اللہ تو خود چاہ رہا ہے آپ کو جنت دینا. میں بھاگ رہا ہوں اپنے کردار کی وجہ سے جنت سے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقیوں کے لیے تو اللہ فرشتوں کیسے کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتوں ان کو سلام کرو اور ان کو کہو تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں ہمیشہ رہنے والوں ہو. الذین متقین، اللہ ذرا غور کیجئے، جو ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحال ہوں تب بھی اور تنگ دست ہوں تب بھی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، الفاظ قرآن کے ذرا سنیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، مالی حالات ذرا دشوار ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی لاکھوں سے اچھا ہے، پھر بھی اپنے نیچے اگر نگاہ ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ میں اپنے بہنوں بھائیوں میں سے بہت اچھا ہوں، پھر بھی فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. آگے اللہ کا وعدہ سنیے سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ 14ویں صفت وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں. 15ویں صفت وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی غلطی ان سے ہو جائے، برا کام کر بیٹھے، بتقاضائے بشریت ان سے کوئی گناہ ہو گیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہو تو نے کہا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے تو نے اگر گناہوں سے زمین سے آسمان تک ساری جگہ کو بھر دیا، ثم لقیتنی، پھر میری چوکھٹ پر آ گیا اور تو نے کہہ دیا سچے دل سے اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی عطا کروں. نبّئ عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے.
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جان بوجھ کر اپنی غلطیوں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات جنت ہیں. خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، روزہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے فرض ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. آج کی گفتگو سے کم از کم یہ واضح ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ان کے خلفاء کرام تقوی کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز رہے. وہ صرف متقی نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں انہیں اتقی قرار دیا گیا. اتقی سپرلیٹو ڈگری. اور دوسرے یہ بتایا کہ متقی لوگ متقی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ عام انسانی حواس سے پوشیدہ، الفاظ پر غور کیجئے، عام انسانی حواس سے پوشیدہ لیکن وحی الہی سے معلوم شدہ میٹا فزیکل حقائق پر ایمان رکھتے ہیں. وہ نمازوں کے پابند، اجتماعی نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ اللہ کا دیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ دیتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، دیتے ہیں. ما آتوا، الفاظ پر غور کیجئے، اس طرح سے دیتے ہیں کہ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی اور کمی تو نہیں رہ گئی. انہم الی ربہم راجعون، اور پلٹ کر اپنے پروردگار کے ہاں جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے. وہ قرآن مجید اور اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئی تمام کتابوں اور صحائف کو سچا مانتے ہیں. وہ آخرت میں یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے دن جواب دہی کے لیے حاضر ہونے پر پختہ یقین رکھتے ہیں. وہ ایمانیات، عقائد اسلامیہ، کفالت عامہ پر مبنی معاشرہ قائم کرنے اور معاملات کی درستی اور عمدہ اخلاق اور اللہ کے اقتدار کی رت کو قائم کرنے کی جد و جہد جاری رکھنے تک نیکی کے دائرے کو وسیع رکھتے ہیں. وہ ذاتی معاملات میں غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، گھروں میں ایسا ہی ہے، واقعتاً ایسا ہے گھروں میں. اور گھروں میں غصے پر کنٹرول رکھتے ہو یا یہاں تہجد پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، اور گھروں میں بیویوں کو گالیاں دیتے ہو. وہ ذاتی معاملات میں غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کر جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کرو، پانی پیو. لا حول ولا قوت الا باللہ. غصے کا میکسیمم اثر 12 منٹ تک رہتا ہے انسانی جان پر، لیکن جب غصے کا اظہار کر دیں تو اس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے. جراحات السنان الحتیام
ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم مٹ جایا کرتے ہیں، زبان سے لگائے گئے زخم کبھی نہیں مٹا کرتے۔ وہ قصورواروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور جس نے صلح کر لی، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکماً فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ درگزر کرنا اپنے مزاج میں پکا شامل کر لیجئے۔ علم یعلموا، اور بتقاضائے بشریت کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ علم یعلموا، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ویعفو عن السیئات، اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں اور غلط موقف پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور درست موقف اختیار کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اپنے سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا واقعتاً روزے کے ذریعے سے ہم تقوی کی یہ صفات اپنے اندر پیدا کر پا رہے ہیں؟ اس پر روزے کی حالت میں بار بار غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو اس کی روح کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔